تو یہ بتائیں جب آپ راجن پور سے نکلے چلے تو ذہن میں کیا کیا خدشات چل رہے تھے؟ جب ہم گھر سے نکلے تو ہمارے ذہن میں بہت سی سوچیں تھیں کہ ایسا مثلاً ہوگا ویسا ہوگا، شاید ہم جائیں ہمارے ساتھ فراڈ ہو جائے، ڈرے ہوئے تھے۔ لیکن ماشاءاللہ جب یہاں پر آئے ہیں نا، بہت ہی اچھا رسپانس، پروٹوکول، جس سے ہمارا دل مطمئن ہو گیا جیسے اپنے گھر میں، ہوں کسی چیز کا ڈر خوف نہیں ہمیں۔ ہوں کیا کیا چیزیں اور ذہن میں چل رہی تھی؟ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہم جا رہے ہیں اتنی دور، کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ گھر والے بول رہے تھے، دوست بول رہے تھے کہ فراڈ ہو سکتا ہے، آپ فون پر جا رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے جا رہے ہیں، کہ دھوکا ہو جائے گا آپ کے ساتھ۔ ڈر تھا ہمارے دل میں، لیکن ہم پھر بھی آئے ہیں۔ ہوں لیکن یہاں پر آ کر آپ سے ملے ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہمیں رسپانس ملا ہے، اور ہمارے دل کا وہ ڈر اور خوف وہ ختم ہو گیا۔ ہوں اب ہم ایسے بیٹھے ہیں جیسے اپنے گھر میں بیٹھے ہوں۔ السلام علیکم کاروباریوں، میں ہوں عرفان سائنس والا۔ آج میرے ساتھ موجود ہے راجن پور پنجاب کے آخری ضلع سے تشریف لائے عدنان بھائی، جو کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، یعنی کہ لوگوں کی سٹوریز بناتے ہیں، ریئل لائف سٹوریز کیپچر کرتے ہیں، ایڈیٹنگ کرتے ہیں، اپلوڈنگ کرتے ہیں، سوشل میڈیا کا کام کرتے ہیں، بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اس فیلڈ کے اندر۔ اور اب انہوں نے اپنی 2 فیکٹریاں بھی لگا لی ہیں، لولی پاپ اور چاکلیٹ کی۔ ان سے ملیں گے، بات چیت کریں گے، اتنی دور سے آئے، کیا کرنے آئے، کیسا پایا، کیا ویژن ہے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ عدنان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ سنیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ اپنا تعارف کروا دے۔ جی، میرا نام عدنان ظفر ہے، اور ہم راجن پور سے آئے ہیں آپ کے پاس چاکلیٹ اور لالی پاپ کے حوالے سے۔ جی عدنان بھائی، کیا کام کرتے ہیں آپ؟ جی، میں سوشل میڈیا پر کام کرتا ہوں، ہم، ویڈیو وغیرہ ایڈیٹنگ وغیرہ سارا کچھ کرتا ہوں۔ ابھی تک کتنی سٹوریز بنا چکے؟ ماشاءاللہ ہم نے کافی سٹوریز بنائی ہیں۔ ہاں، اب ہم پنجاب پولیس کے پیج پر کام کر رہے ہیں، اور اپنا بھی چینل ہے کس جگہ پہ؟ راجن پور میں، راجن پور میں۔ ویسے ہی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک الگ فیلڈ ہے، اور اپنی فیکٹری لگا لی، یہ ایک الگ فیلڈ ہے، ایسا کیوں کیا آپ نے؟ کہتے ہیں زندگی میں کاروبار لازمی ہے، ہم، کاروبار نسلوں کو پالتا ہے، ہم، تو اسی حوالے سے ہم آئے ہیں آپ کے پاس کاروبار کے لیے۔ تو ماشاءاللہ کر لیا اب؟ اب تو لے لیے، 2 فیکٹری لے لی آپ سے۔ ٹھیک اب ہے، الحمدللہ ہمارا بھی نام آ گیا کاروبار میں، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ضرور۔ تو یہ بتائیں جب آپ راجن پور سے نکلے چلے تو ذہن میں کیا کیا خدشات چل رہے تھے؟ جب ہم گھر سے نکلے تو ہمارے ذہن میں بہت سی سوچیں تھیں کہ مثلاً ایسا ہوگا ویسا ہوگا، شاید ہم جائیں ہمارے ساتھ فراڈ ہو جائے، ڈرے ہوئے تھے۔ لیکن ماشاءاللہ جب یہاں پر آئے ہیں نا، بہت ہی اچھا رسپانس، پروٹوکول، جس سے ہمارا دل مطمئن ہو گیا جیسے اپنے گھر میں، ہم، کسی چیز کا ڈر خوف نہیں ہمیں۔ ہم، کیا کیا چیزیں اور ذہن میں چل رہی تھی؟ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہم جا رہے ہیں اتنی دور، کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ گھر والے بول رہے تھے، دوست بول رہے تھے کہ فراڈ ہو سکتا ہے، آپ فون پر جا رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے جا رہے ہیں، کہ دھوکا ہو جائے گا آپ کے ساتھ۔ ڈر تھا ہمارے دل میں، لیکن ہم پھر بھی آئے ہیں۔ ہم، لیکن یہاں پر آ کر آپ سے ملے ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہمیں رسپانس ملا ہے، اور ہمارے دل کا وہ ڈر اور خوف وہ ختم ہو گیا۔ ہم۔ اب ہم ایسے بیٹھے ہیں جیسے اپنے گھر میں بیٹھے ہوں۔ کب آئے تھے یہاں پہ؟ ہم یہاں پر آئے تھے کل۔ کل آئے تھے؟ جی تو کل آتے ہی آپ نے آرڈر نہیں دیا؟ اتنا ٹائم، کل رات بھی گزر گئی، آج کا دن بھی گزر گیا، آج جا کے آپ نے کہا کہ عرفان میں اب میں نے اپنی فیکٹری لگانی ہے۔ 2 دن گزارنے کے بعد کیا کیا چیزیں چیک کی تھی ذہن میں، کیا کیا چیزیں آپ نے چیک اینڈ بیلنس لگائے؟ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہم جائیں، پہلے چیک کریں۔ جب ہم نے یہاں پر پروڈکٹ دیکھے تو ہمارا پہلے ذہن نہیں مان رہا تھا کہ یہ کام چل سکتا ہے نہیں چل سکتا، لیکن جب ہم نے دیکھا نا یہاں پر لوگوں کو آنا جانا، تو ہمارا مائنڈ بنا کہ واقعی یہ ریئل چیزیں ہیں، اور اس چیز کے ذریعے ہم آگے جا سکتے ہیں۔ ہاں، یہ سوشل میڈیا وغیرہ یہ کام بھی زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن کاروبار ضروری ہے، جس وجہ سے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ ہم نے آپ سے آئیڈیاز لیے ہیں، اور ماشاءاللہ اس کے اوپر محنت کریں گے اور ترقی کریں گے۔ پریکٹیکل چیز بنا کے دیکھی ہے؟ جی، پریکٹیکل چیز بنا کر دیکھی ہے، جس میں ہم نے لالی پاپ
اس کو کیسے بنایا جاتا ہے, کیسے تیار کیا جاتا ہے, وہ چیز سیکھی ہے. اور ہم نے اس کے اندر چاکلیٹ بنانا بھی سیکھا ہے کہ چاکلیٹ کیسے بنتی ہے اور کیسے تیار کی جاتی ہے. راجن پور کتنا بڑا ضلع ہے؟ راجن پور چھوٹا سا ضلع, زیادہ بڑا ضلع نہیں ہے, لیکن وہاں پر کاروبار کے مواقع بہت کم ہیں, روزگار ملنا, جابس ملنی بہت کم ہے, جس وجہ سے ہم آئے ہیں بھی چھوٹے کام سے بڑا کام کیا جائے. تو آپ کی ماشاءاللہ ویڈیو دیکھی ہم نے, پھر ہم نے رابطہ کیا اور ہم یہاں پر آپ کے پاس آئے ہیں. ٹھیک ہے. اکثر ہمارے نمبر مصروف جاتے ہیں کیونکہ کام کا لوڈ اتنا ہے, حالانکہ 8 سے 10 موبائل نمبر ہیں, سبھی پہ کال چل رہی ہوتی ہیں. تو آپ کو پہلی دفعہ میں رسپانس مل گیا تھا یا ٹرائی کی تھی بار بار؟ نہیں, ٹرائی میں نے زیادہ نہیں کیا, پہلے کال کی نہیں پک ہوئی, پھر دوسری کال ہماری پک ہوئی, اور اس کے بعد ہماری پراپر کال, جب بھی کال کی ہمیں اچھا رسپانس ملا. جی بھائی کہاں ہیں, جی بھائی کہاں ہیں. آپ نے چلنے سے پہلے بتایا تھا کہ ہم وہاں سے نکل رہے ہیں؟ جی ہم جب وہاں سے نکلے ہم نے فون کیا تھا کہ ہم کل روانہ ہوں گے, پھر ہم ایک دن بعد روانہ ہو گئے تھے. صحیح ہے. اور جب ہم یہاں پر پہنچے ہیں پھر بھائی سے رابطہ کیا, ہمیں اچھا رسپانس دیا. آتے ہی فرسٹ آف آل ہمیں ناشتہ کا پوچھا ہے, تو کھانا کھایا, چائے پیے, اپنا سا ایک ماحول لگا ہے. صحیح ہے. اور پھر جب ہم نیکسٹ بار اگلے دن آئے نا آپ کے پاس, جب ہم نے کال کیا عرفان بھائی کو, اور اسپیشل عرفان بھائی کو کال کی ہے, کسی کو نہیں کال کی, نہ اس کو. عرفان بھائی خود آئے ہمیں گاڑی پر لینے وہاں سے, پھر ہمیں اپنی فیکٹری میں لے کر آئے. اور بہت اس ٹائم ہمارا خوشی تھی کہ عرفان بھائی خود آ رہے ہیں ہمارے پاس ہمیں پک کرنے کے لیے, بہت اچھا لگا اس ٹائم. ٹھیک ہے. اور کاروباری گر کیا سیکھی ادھر آ کے آپ نے؟ کاروباری گر تو ماشاءاللہ یہاں پر سیکھنے کے لیے تو بہت کچھ ہے, لیکن ہمیں عرفان بھائی نے بھی بتایا کہ آپ لالی پاپ کریں, چاکلیٹ کریں, آپ تھوڑے سے اوپر آئیں گے, اس کے بعد پھر آپ انویسٹ کرتے جائیں. یہاں پر سیکھنے کے لیے بہت زیادہ گن ہیں, اگر جتنا سیکھا جائے نالج اتنا کام ہے. ابھی ہم لالی پاپ اور چاکلیٹ کے اوپر کام کریں گے. آپ کے رہتے ہوئے کیا کچھ لوگ آئے جو کامیابی سے اپنا کاروبار کر رہے تھے یہاں پہ آئے؟ کسی سے میٹنگ ہوئی آپ کی؟ جی میری جب میں آیا تھا یہاں پر ایک بندے سے بات ہوئی تھی, انہوں نے بتایا تھا کہ میں یہاں سے سامان لے رہا ہوں, پہلے آیا تھا ان کے پاس, تو فیکٹری کا سامان وغیرہ لے کر گیا ہوں. اب میں ان سے نا سامان صرف پرچیز کر رہا ہوں اور اس کے اوپر کام کر رہا ہوں, اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھی مارکیٹنگ کر رہے ہو. یہ تو اب ہم جائیں گے, کام کریں گے, انشاءاللہ ہم بھی مارکیٹنگ کریں گے, اور اگلی بار فون پر ہی سارا کام کریں گے. اس کی باتیں سن کر, اس سے مل کے کانفیڈنس ملا؟ بہت زیادہ کانفیڈنس ملا. پہلے دن تو ہم بالکل ہی نا کانفیڈنس اپنا لوز کر گئے تھے کہ یار نہیں کرنا, کام نہیں ہوگا, کون بنائے یہ وہ. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, رش ہے یہاں پر, ہم بھی بیٹھے رہے آپ کے انتظار میں, اور بھی آ کر وہ بھی بیٹھے رہے. لیکن جب ہم نے کام دیکھا نا, کام کی روٹین, پھر ہمیں بہت اچھا لگا کہ واقعی یہ کام ہمیں کرنا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ چھوٹا کاروبار بیسٹ ہے. یہ چھوٹا ہے کاروبار, آپ اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں؟ چھوٹے سے انسان بڑے پر آتا ہے. انویسٹ بہت کم ہے نا, اس لیے ہمیں چھوٹا لگ رہا ہے. اگر پہلے ہم نے کوئی کاروبار سوچا ہوا تھا کہ ہم کاسمیٹک کی دکان لگا لیں, جنرل سٹور لگا لیں, اس کے اندر انویسٹ 8 لاکھ 10 لاکھ, اور یہاں پر تو انویسٹ ہی اتنا نہیں ہے. بھائی جان, آپ نے 3 لاکھ کے سیٹ اپ لیے تو 3 لاکھ رقم ہی نہیں لگتی آپ کو. دیکھیں جی, جن کے لیے بڑا کاروبار 10 لاکھ والا, اگر اس کا 3 لاکھ میں کام ہو تو وہ چھوٹا سا ہی ہوا, ایک ہمارے لیول کا ہو گیا. پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی 3 لاکھ روپے رقم ہوتی ہے. کسی مزدور سے پوچھو, کسی ریڑھی والے سے پوچھو, کسی سبزی فروش سے پوچھو, یا کسی تنخواہ دار سے جا کے ملو, وہ آپ کو بتائے گا کہ 3 لاکھ روپے کتنا عرصہ لگایا, 2,000 3,000 اکٹھے کیے, پھر جوڑے, پھر گھر میں خدا نہ خواستہ بیماری آگے تو ادھر لگ گیا, پھر بھی نہیں اکٹھے ہوئے. اتنی رقم ہوتی ہے 3 لاکھ. وہ تو جو 1 روپیہ خود کماتا ہے نا, اسی کو پتا ہوتا ہے کہ 3 لاکھ روپے رقم کتنی ہے. لیکن جس کو اللہ نے دیا ہے تو اس کے لیے 3 لاکھ وہ 3 روپے کے برابر ہے. ٹھیک ہے, اس کو اتنا نوازا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے جو اس فیز سے گزر کے آتا ہے نا, اس کو پتا ہوتا ہے کہ کس کی کیا ورت ہے. اچھا یہ بتائیں, اس کو بیچیں گے کیسے؟ اس کو پہلے تو بنائیں گے, پھر اس کو مارکیٹ میں لے کر جائیں گے, پھر اسے سیل کریں گے. اچھا, اگر اس کے اندر فلوپ ہو گیا تو پھر کیا کرو گے؟ دیکھیں جی, کہتے ہیں کاروبار کرنے سے پہلے وہ ہمارے سرائکیوں کی مثال ہے, پہلے ہٹی ول چٹی تو ول کھٹی.
اچھا بھی پہلے ایک کاروبار بنائیں، پھر اس کے اندر نقصان، اور پھر اس کے بعد انسان کامیاب ہوتا ہے. اگر بالفرض ہمیں نقصان ہو بھی جائے ہاں لیکن اتنی ٹینشن نہیں ہوگی کہ جتنے 10 لاکھ میں نقصان ہو تو انسان کو ٹینشن ہو. پھر انشاءاللہ ہم محنت کریں گے، اس کو زیادہ بڑھائیں گے جتنا زیادہ ہوگا. میرے پاس لوگ آئے ہیں، آتے ہیں، آپ بھی کل سے آئے ادھر ہی. کیا آپ کے علاوہ کوئی اور سرائکی بھائی کاروبار کے لیے آئے؟ نہیں، آئے سرائکی کہ نہیں نہیں؟ ہے. نہیں آئے نا. نہیں، سرائکی نہیں ہے. ہاں یہی چیز آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. پٹھان بہت زیادہ، بہت زیادہ ہیں. راجپوت آتے ہیں، بالکل. رانگڑ راؤ آتے ہیں، رانے آتے ہیں، مغل آئیں گے، کراچی سے میمن آئیں گے، ہر طرح کے لوگ آئیں گے. سرائکی لوگ آتے ہیں لیکن اس طرح سمجھے آٹے میں نمک کے برابر، بالکل. اتنے کم آتے ہیں. وہ کاروبار کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ابھی جیسے ہمارے پاس آپ کی ویڈیو آئی ہے 10-15 دن پہلے، ہاں ہمیں پتہ لگ گیا ہے. ابھی میرا خیال میں ان کے پاس ویڈیو نہیں گئی. اور ہمارا جو راجن پور کا ایریا ہے نا، دیہاتی ایریا ہے، ہاں کچے کا ایریا ہے، اور وہاں پر اکثر لوگ نہیں دیکھتے، چھوٹے موبائل ہیں، کی پیڈ والے ہیں. تو جائیں گے وہاں پر، ان کو بھی بتائیں گے، اور اگر وہ ویڈیو دیکھیں گے تو لازمی آئیں گے آپ کے پاس. لیکن ابھی ان کو پتہ نہیں ہے. بھائی ویڈیو تو دیکھتے ہیں، یہ تو میں بتا رہا ہوں نا، بالکل. کنفرم بات ہے، ویڈیوز تو دیکھتے ہیں. تو اتنی ہمت، حوصلہ، جگرا کیوں نہیں ہوتا کہ بزنس کر لیں؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جیسے ہم آئے تھے، ہم ڈرے ہوئے تھے بہت زیادہ ہاں کہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے ہمارے ساتھ، کوئی دھوکہ نہ ہو جائے، تو شاید ان کے دلوں میں بھی ڈر ہو. ہاں لیکن میں ان کو یہی کہوں گا کہ وہ ڈرے نہیں، بے خوف ہو کر آئیں ادھر عرفان بھائی کے پاس. کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، اپنا گھر سکون سے، کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے. بالکل اپنے جیسا گھر جیسا ماحول ہے یہاں پر. کاروبار کریں، آئیں، دیکھیں ایک بار. کل آئے آپ دھوپ میں بیٹھے، مالٹے دبے، پھر جی جی، کس طرح لگیا؟ بہت اچھا لگا. آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں وہاں پر، مالٹے کھائے ہیں دھوپ میں، ہمارے ساتھ رہ گئے. نہیں تو اکثر یوٹیوبر ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں چلے جاتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ایسے رہے ہیں جیسے ہم ان کا فیملی ممبر ہیں. باہر دھوپ میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں دیرے کی طرح، مالٹے کھائے ہیں ہمارے ساتھ، بیٹھے رہ گئے ہیں، کھانا کھایا ہے، اور ہمیں اپنے ساتھ لے کر گئے، اپنی فیکٹریوں کے وزٹ بھی کروائے ہیں. اس کی پیچھے ایک وجہ ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا نا، کہ کوئی جب یہاں پہ آپ کے ساتھ رانگڑ راجپوت کون ہے، وہ جو بھائی آئے ہوئے جی ہیں، جی. کوئی رانگڑ راجپوت راؤ یا رانے آ جائے نا، تو پھر ایک نیچرل ہے، بالکل نیچرل اندر سے ہی، کیونکہ ہمارے کوئی نہ کوئی تانا بانا نکل آتا ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، تو وہ ایک نیچرل اٹریکشن ہے. مجھے ایک تو یہ کنفرم پتا ہوتا ہے، جو کوئی رانگڑ یا رانا آ گیا نا، وہ کاروبار کرے گا بس. بالکل. کیوں؟ میں خود کیونکہ راجپوت ہوں، رانگڑ ہو رہا ہوں، تو میں نے ایک فیکٹری میں نے 5 سال گزارے. 5 سال پہلے خواب دیکھا، خواب کیا سوچ لیا بس، کہ میں نے نا یہ فیکٹری تب چھوڑنی ہے جب میں نے اپنا بیچلر کمپلیٹ کر لینا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جب میں نے اپنی بیچلر کی ڈگری پوری کرنی ہے تب چھوڑوں گا. میں پورے 5 سال سویا ہی نہیں، پورے پرماننٹ نائٹ ڈیوٹی، یعنی کہ جو چیز میں نے ٹھان لینا وہ میں کر جاؤں گا. پھر پوائنٹ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ بالکل. تو یہی کامیابی کی ایک ضمانت ہے. ڈر ویسے ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اینڈ لمٹ ہوتا ہے ڈر. حد جو ہوتا ہے نا، وہ جو کیا ہوتا ہے، موت کا ڈر. بالکل. موت سے کیا ڈرنا بھائی؟ وہ تو ایک گفٹ آنا ہے. موت کا مطلب تو ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے نا، بھائی یہاں سے اٹھے اور یہاں پہ چلے گئے. ہمارے دن اور رات کس کام میں گزرتے ہیں؟ صبح آتے ہیں، رات کے 10-10 11 12 ادھر بج جاتے ہیں. تو سارا دن تو مخلوق کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو موت کا کیا ڈر ہے؟ وہ ایک گفٹ ہونی ہے، جب بھی آئے گی، یعنی وہ گفٹ آئے گا. تو اس سے تو ہمارا ڈر ویسے ختم ہے. ہم انسان ہیں، کوشش کرتے ہیں ایمانداری سے بیچیں چیزیں، ایمانداری چیزوں کے اندر لے کے آئے، ٹرانسپیرنسی لے کے آئے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز پلس مائنس ہو جاتی ہے تو انسان ہے، تو وہ بالکل ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. مطلب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ یہاں پہ آیا دھوکہ فراڈ یا 2 نمبری ہوئی. ہاں اگر کوئی بھول جائے، کیونکہ اب میرے 13 کاروبار ہے، اتنی ٹیمز ہے، اتنے معاملات ہیں، کوئی بھی چیز میرے علم میں نہیں آئی وہ ایک الگ بات ہے. اگر کوئی چیز میرے علم میں آ جائے تو ہو نہیں سکتا اس کا مسئلہ حل نہ ہو. ٹھیک ہے، باقی آپ جتنی اونچی اڑان اڑیں گے نا، مخالفین اتنے ہی زیادہ پیدا ہوں گے.
یہ کنفرم بات ہے. یہاں تک کہ آپ اگزامپل دیکھیں، جتنی آپ اونچی بلندیوں پہ جائیں گے نا اتنا ہی سانس گھٹنا شروع ہو جاتا ہے آپ کا. نہیں سمجھ رہی آپ کو؟ بالکل آگے. یعنی کہ آکسیجن کا لیول اتنا کم ہو جاتا ہے جتنی آپ اونچی بلندیوں پہ جائیں گے، جتنی آپ کامیابیوں پہ جائیں گے نا، اتنے ہی آپ کے کمپیٹیٹرز، آپ کے دشمن اور آپ کے اور مخالفین پیدا ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم تو پہلے سے تیار ہیں ہم تو انجوائے کرتے ہیں ان چیزوں کو. ٹھیک ہے، تو بس ہم تو یہی کہتے ہیں بزنس اگر کرنا ہے نا تو بڑے جگرے سے ہوتا ہے، بڑی سوچ سے ہوتا ہے. تو کاروبار صرف پیسوں سے نہیں ہوتا، ادھر سے ہوتا ہے. جب یہ پرزہ بدل گیا نا کہ بس ٹھان لو نوکری نہیں کرنی تو نہیں کرنی، بس جب ٹھان لی نا بزنس اسی دن شروع ہو جاتا ہے. میں نے بڑے لوگ دیکھے، آپ بتائیں بڑے آپ نے بھی دیکھے ہوں، کروڑوں پتی، لاکھ پتی ہیں، بزنس نہیں کرتے. نہیں سمجھ آئے؟ باپ دادا کی کسی کے بس ہے، پیسہ ہے، ٹھیک ہے چل رہا ہے. بزنس بہادر انسان بزنس کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو کاروبار ہی ایسی چیز ہے جو آپ کو، آپ کی نسلوں کو سکھ دے سکتی ہے، تقدیر بدل سکتی ہے، غربت کو جڑ سے اکھاڑ دے گی. ٹھیک ہے، میں کیونکہ ریحان اللہ والا صاحب کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں، وہ کہتے ہیں اکثر کہ ہم خام خواہ کے غریب ہیں. تو بس اس غربت سے اگر نجات پانی ہے تو ایک ہی فارمولہ ہے، اور وہ کیا ہے بھائی؟ فارمولہ کیا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ فیکٹری لگاؤ، کاروبار کاروبار کرو نا، اپنا کر لو. بالکل. بھئی ہم کب کہتے ہیں ہمارے ساتھ کرو؟ بھائی کچھ بھی کر لو، ایک ریڈی لگا کے دیکھو نا کیا ہوتا ہے. نوکری سے 1000 درجے اچھی ہے. لوگ آتے ہیں نا میرے پاس، بھائی میرے پاس گائے کھڑی تھی میں نے بیچ دی، میں نے کہا چلو اپنی فیکٹری لگا لوں. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ کامیاب ہو رہے ہیں. اصل خوشی کی بات تو یہ ہے. دیکھو میری پاور کیا ہے بتاؤ؟ لوگوں کی کامیابی ہی تو میری پاور ہے، اور یہی میری کامیابی ہے. اور میں ایسا کیا ٹیلنٹڈ ہوں یا کیا ایسی چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے نا، باتیں ہی کرتا ہوں نا. تو یہی کامیابی ہے کہ یہاں سے سیکھنے کے بعد لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، ماشاءاللہ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آخر میں لوگوں کو کوئی میسج دینا چاہیے اپنے سرائکی براہمن سرائکی زبان سے دسو. میں اپنے سرائکی بھائیوں کو سرائکی میں ہی پیغام دوں گا کہ بھراو آؤ چکر لاؤ، ایک دفعہ فیکٹری تا وزٹ کرو، دل مطمئن کرو، وڈا جگرا کرتے ہو. ٹھیک ہے، کوئی ٹینشن والی گال کہنی، کوئی رولے والی گال کہنی. اسا آپ آئے بیٹھوں راجن پور کے اتنی پرے آؤ تسا دیکھو وزٹ کرو، ترا دل مطمئن تھی ویسی کہ واقعی کاروبار زندگی واسطے ضروری ہے. ایک دفعہ چکر لاؤ، ساکو ڈیک گنو، اسا بھی تائے بیٹھوں، اسا تارے سامنے ریلیکس بیٹھوں. یہ کہنی کوئی زبردستی نہ سارا پیغام ہے، بالکل ریلیکس سے تک پیغام دینے پیوں. فیکٹری لاؤ، وزٹ کرو، اپنا زندگی دا اچھا روزگار بناؤ. کہ تک مزدوریاں کرے سو، کہ تک سرداریں تلے رہے سو، کہ تک ہوں دے مرید رہے سو. اپنا کاروبار کرو، نام بناؤ، خود کو روشن کرو. آپ نے ایک اچھا میسج دیا. امید ہے کہ آپ کو یہ میسج سمجھ بھی آئے گا اور آپ اس پہ عمل بھی کریں گے. اگر آپ ہمارا لاہور سینٹر وزٹ کرنا چاہیں تو لاہور سینٹر آ سکتے ہیں. ملتان سینٹر وزٹ کرنا چاہیں تو آپ کو قریب پڑے گا ملتان کا علاقہ، ملتان سینٹر وزٹ کر سکتے ہیں. نمبر سکرین پہ دے دیے گئے ہیں، رابطہ کریں، اپنا سیٹ اپ لگائیں، فیکٹریاں لگاؤ، خوشحال ہو جاؤ. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے دوست، اپنے بھائی، اپنے میزبان عرفان سائنس والا کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.